بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رہو اور ہنستے مسکراتے رہو اور اپنے گھروں میں آباد و شاد رہو۔ جی تو گائز، آج کا ہمارا ولاگ بہت اسپیشل ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی ریئلٹی اور تلخ حقیقتوں سے بھی جو ہے وہ آگاہ کروں گی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو میری اس بات سے ایگری بھی کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہوں گے۔ موسٹلی آج کل کی جو ہماری لائف ہو چکی ہے، اس کے اندر ایسے معاملات جو ہیں وہ ہر گھر کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ دیکھیں کہ میں یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو آج کل کی ہمارے رشتے اور ہمارے ریلیشنز اس قسم کے بن چکے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کوشش کرتے تھے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے رشتے ہیں وہ ہماری وجہ سے خوش ہوں یا ہم ان کی خوشی کا باعث بن جائیں، اور ان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے رشتے آپس میں جڑے رہیں۔ لیکن قسمتی سے ابھی جو وقت جا رہا ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نفسہ نفسی کا دور ہے، لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یار دوسرا بندہ خوش کیوں ہے، دوسرے بندے نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس نے ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا۔ سمجھ اس چیز کی نہیں آتی کہ جب ایک بندہ اپنا ہی پیسہ استعمال کر رہا ہے، اپنے پیسے کو یوز کر رہا ہے، اپنی خوشیوں پہ لگا رہا ہے، تو پھر دوسرے بندے کو اس چیز سے کیا تکلیف ہے، یا وہ اس چیز سے کیوں اگلے بندے کو جو ہے وہ ڈسہارٹ کرتا ہے اپنے ان الفاظوں سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ کسی کو خوش دیکھتے ہو یا کوئی اپنی چھوٹی موٹی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگوں کو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار، آج کل کے دور کے اندر جو اتنا ٹف ٹائم چل رہا ہے کہ جہاں پہ ہر طرف ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ٹینشن سے بھرپور ہے، تو اگر کوئی اپنی خوشیوں کو تلاش کرتا ہے یا کوئی تھوڑا وقت اچھا کہیں گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گزارنے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تو پھر دوسروں کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی ان اگلے کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی دخل اندازی نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے پاس سے تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے لیکن کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں تو یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے کہ کم از کم دوسروں کی خوشیوں کو یا کسی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ کر آپ ان کی خوشیوں کو برداشت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کہ جو رشتے اپنی ہی زندگی میں جو ہے وہ چھوٹی موٹی خوشیوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں یا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے تو خدارا ان کو ہنسنے دیا کرو، ان کو طنز کا نشانہ بنا کر ان کے موڈ خراب مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرو کہ آپ لوگ بھی اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بکھیرو، نہ کہ آپ کے رویے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کے دور کے اندر جو ہے نا وہ لوگ خوشیوں کا باعث کم بنتے ہیں، زیادہ تر لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں یا دوسروں کو خوش نہیں دیکھ پاتے۔ تو میں تو یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور جتنے لوگ بھی اس طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور اس صراط مستقیم کا راستہ دکھائے کہ جو لوگ خوش ہیں ان کی خدارہ خوشیوں کو برداشت کرو، اور ان کے لیے اگر کم از کم آپ ان کے حق میں دعا نہیں نہ کر سکتے ہو تو پھر آپ اپنے رویے سے اور اپنے جو ہے وہ اخلاق سے ان کو ڈسہارٹ نہیں کرو۔ جی تو آج میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی،
تو میں نے ہسبینڈ صاحب کو یہ بولا تھا کہ آج جو ہے وہ ہم لوگ کیک ساتھ جو ہے وہ کاٹتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، کیک کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ یہ جو ڈنر کر رہے ہیں یہ بھی اسی خوشی میں ایڈ ہوتا ہے، تو کیک کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اچھا سا کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے مٹن کڑھائی آرڈر کی، اور اس کے اندر نا بہت زیادہ جو تھی نا، انہوں نے بونز زیادہ انہوں نے ڈال دی، اور میں اس چیز کو دیکھ کے نا، حالانکہ اتنی زیادہ وہ ایکسپینسو تھی، تو میں نے کہا کہ حالانکہ میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ہم لوگ جہاں پہ پہلے ڈنر کرتے ہیں تو ہم لوگ وہیں پہ جاتے ہیں، تو میں نے ان سے ضد کی، میں نے کہا نہیں، آج ہم لوگ ڈنر کسی نیو جگہ پہ ٹرائی کریں گے، کہ اس کے علاوہ ہر دفعہ کیا بندہ ہی کی جگہ پہ جا جا کے بور ہو جاتا ہے، تو کچھ نیو ہونا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ کھانا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ پلیسمنٹ پہ جا کے وقت گزارنا چاہیے۔ تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں، بٹ باہر سے دیکھنے کے لیے تو جگہ بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کا کھانا جو ہے اتنا ٹیسٹ لیس ہوگا۔ بٹ زندگی میں ایکسپیرینس کرنے چاہیے، ایکسپیرینس کرنے سے ہی انسان کو اچھی اور بری چیز کا پتہ چلتا ہے، اور ایکسپیرینس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یار اس کے اندر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوگا، یہ کیا ہے، سارا کچھ انہوں نے ہڈیاں ڈال کے ہمیں پلیٹ میں دے دی ہیں۔ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے بس اٹس اوکے، بٹ میرے سے تو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور موسٹلی لیڈیز جو ہوتی ہیں نا وہ اس چیز پہ بول پڑتی ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی نہیں، میں تو اس چیز پہ صبر کرنے والی نہیں ہوں۔ میں نے ویٹر کو آواز دی، میں نے کہا ادھر آؤ۔ وہ آیا، اس نے آ کے پوچھا جی میم کچھ اور چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، کچھ اور تو نہیں چاہیے، جو دے کے گئے ہو یہ کیا، ہم نے آپ کو جو ہے وہ مٹن کڑھائی ہم نے آرڈر کی تھی، آپ ہڈی کڑھائی لے کر آ گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میم آپ مائنڈ نہیں کریں، میں آپ کو یہ چینج کروا کے دوبارہ آرڈر لگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا پلیز یہ آپ کی جو ہے مہربانی ہوگی، آپ آرڈر لگوائیں۔ جی تو سوری ٹو سے میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ آگے میری ویڈیو کا کلپ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیا ہے، اس لیے وہ باتوں باتوں میں ہی میری ویڈیو جو ہے وہ آگے گزر گئی۔ جی تو گائز، یہ میری ماں جی کا گھر ہے، اور میں اپنی ماں جی سے ملنے کے لیے آئی، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی کافی سارے پلانٹس تھے، تو میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں پہلے اپنے ولاگس میں بتا چکی ہوں کہ مجھے پلانٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ چیز بھی میں آپ سے شیئر کروں کہ بہت سارے ایسے پلانٹس بھی ہیں جو میرے گھر میں بھی ہیں اور میری ماں جی کے گھر میں بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی چیز آپ سے شیئر کی جائے۔ تو میرے بھائی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کا شوق ہے، اور میرے بھائی کی جو ہے وہ نرسری بھی ہے، تو وہ ان کو جب ان کی نرسری کے اندر کوئی نیو پلانٹ آتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر لا کر جو ہے وہ گھر لگاتے ہیں، کہ اس سے ظاہری بات ہے کہ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، جو پلانٹس ہیں، جو گرینری ہے، یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو وہ بھی گھر میں اسی طرح جو ہے نا انہوں نے کافی سارے پلانٹس لا کے رکھے ہوئے ہیں، کہ ایسے ہی جو ہے وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ بھی ایک منی سی نرسری ہے گھر میں بنی ہوئی، ماشاء اللہ سے۔ اللہ پاک ان کے نصیب کرے میرے بھائی کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں آباد و شاد رکھے، اور جن خوشیوں کے یہ حقدار ہیں مالک ان کو عطا کرے، الہی آمین۔ تو ماں باپ کے گھر میں آ کے انسان کو جو ہے وہ بہت سکون ملتا ہے، انسان اپنے سسرال کی ہزاروں ٹینشنیں ہوتی ہیں ان سے ریلیز حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے آتا ہے، کہ چلو وہاں پہ جا کے ایک اچھا وقت گزارتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اللہ پاک کی ذات کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ مجھے اپنے سسرال میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ ماں باپ کے گھر میں جانے کی ہر بیٹی کی ایک خوشی ہوتی ہے، ایک حسرت ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کے گھر میں وقت گزرتا ہے، جو اس نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے جب وہ آ کے ایک شارٹ ٹائم کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں وقت گزارتی ہے، وہ ٹائم اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک قیمتی ہوتا ہے۔ تو چھٹیاں تو نہیں تھیں، سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ ابھی انہوں نے
فرائیڈے کا بھی بول رہے ہیں کہ چھٹی ہوتی ہے، بٹ میری بیٹی کے اسکول کو چھٹیاں نہیں ہوتی، تو ہم نے سوچا کہ چلو 2-3 دن کے لیے جو ہے نا ہم لوگ پھٹا لگاتے ہیں اور گھوم پھر کر آتے ہیں۔ تو 2-4 دن کے لیے میں آئی تھی، پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے گھر چلے جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ میں جب اس پودے کو دیکھ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ دیکھو کہ یہ پودے ہیں تو ان کے ساتھ جو کانٹے ہیں، ان کانٹوں کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا، کہ ایک جو خوبصورت چیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بندہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، لیکن غصے والا بہت ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ دیکھو کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور جو انسان غصہ کرتے ہیں اور لوگ ان سے جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یار یہ بہت غصے والا ہے، یا یہ اس کا جو ہے وہ مزاج غصے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان خوبصورت چیزوں کے ساتھ کانٹے رکھے ہیں نا، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اسی طرح جو انسان دل کا صاف ہوتا ہے وہ غصے والا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو انسان غصے والا ہوگا وہ دل کا صاف ہوگا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ دل میں، ظاہری بات ہے اس کے دل میں تو منافقت ہوتی ہے، وہ ہر انسان کی جو ہے وہ آؤ بھگت کرتا ہے، اور ہر بندے کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جی میں جی کرتا ہے، تو وہ آج کے دور کے اندر نا لوگوں کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں۔ اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو گائز یہ بات بتاؤں کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے صاف ہوتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتے ہیں نا ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے اور ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ منافق سے کوئی آپ اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے ہو، منافق سے کبھی بھی آپ کسی قسم کی اچھائی کی امید رکھ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم بھی آپ کے ساتھ اپنی دشمنی جو ہے وہ نبھا لے۔ جی تو گائز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ریکویسٹ ہے اپنی یوٹیوب فیملی سے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو جو ہے وہ اچھے اچھے سے کمنٹ کریں تاکہ ہماری جو ہے اپریسیشن ہو، تاکہ ہم لوگ نیکسٹ جتنے بھی ہمارے آنے والے ولاگز ہیں اس میں ہم لوگ بہتر سے بہتر کام کر کے آپ کو دکھائیں، تاکہ آپ انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کریں اور آپ کو ہماری ویڈیو سے موٹیویشن بھی حاصل ہو۔ میری باتوں سے بہت سارے لوگ ایگری کریں گے جو میں نے باتیں کی، اور بہت سارے لوگوں کی لائف میں یہ معاملات چلتے ہیں۔ جی تو گائز اب مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔